وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ لیس البر تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین آمن رسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ایمان جو ہے وہ 5 چیزوں میں ہے، جیسا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں فرمایا کیا کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان اور آخرت کے دن پہ۔ یہ ہم مسلمانوں کے 5 بنیادی ایمان کے ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مسلمانوں کا ایک موقف بھی ہے، ایک منہج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2 نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 نمبر پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 نمبر پہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہم مسلمانوں کا موقف ہے جو دلیل سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی۔ لیکن شیعہ رافضیوں کا جو ہے مین بنیادی ایمان بولیے جو ان کی کتاب میں جو ہے، جو اصول کافی ہے، اس کے علاوہ تفسیر الکمی وغیرہ میں جو شیعہ رافضیوں کا مین بنیادی ارکان، بنیادی ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ، سب سے افضل، اور اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف آلی ہے۔ یہ شیعہ رافضیوں کا جو ہے یہ بنیادی ایمان ہے۔ جو اس کو مانے گا وہ شیعہ رافضیوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اب چائنا کا امام انجینئر علی مرزا جو شیعہ رافضیوں کے شرکیہ اور کفریہ عقیدوں کا گول کیپر ہے، یعنی ان کے عقیدوں کو جو آج تک اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کرتے آ رہے ہیں، ان عقیدوں کو اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ اب یہ عقیدے کا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اہل بیت میں شمار ہے، اس عقیدے کو رافضی مرزا پلمبر جو ہے کیسے پروموٹ کرتا ہے آپ سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے جو باغ فادق کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیچ میں اختلاف ہوا تھا، پھر ان کی وفات کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے بات چیت کے لیے، صلح کے لیے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے ابوبکر رو پڑے۔ اچھا، اب ان کا یہ جو رونا ہے، جو رونے کا جو مزاج ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صحیح بخاری حدیث نمبر 712 میں یعنی 712 میں حدیث ہے، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ بہت ہی نرم تھا اور بہت ہی وہ کچے دل کے تھے۔ جو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیمار ہوئے وفات کے قریب، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا، امامت کے لیے،
تو اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو منع کیا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ نرم ہے، کچا دل ہے، وہ نرم ہے، وہ رو پڑیں گے، یعنی قرآن حدیث کے لیے وہ رو پڑیں گے، ان کا یہ مزاج ہے. ٹھیک ہے. پھر انجینئر علی مرزا آگے کہتا ہے لیکن اہل بیت رسول کے ناطے رائٹ نہیں تھا اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے. مشورے میں یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے خلیفہ چنتے. لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں، یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے. خناس مرزا ادھر پہ یہ وسوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جو شیعہ رافضیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلافت کی نعوذ باللہ چاہت تھی، اور حضرت علی کو چاہت نہیں تھی. وہ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس خلافت کے معاملے میں وہ شمار ہی نہیں تھے، شامل ہی نہیں تھے، ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی چاہت تھی. ادھر پہ یہ وسوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. کیا واقعی میں ایسا ہے؟ چلیے ہم حدیث سے پوچھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6830. اس کے اندر ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو امت کا کوئی سہارا نہیں تھا، یعنی کوئی خلیفہ نہیں تھا، امت جو ہے بے سہارا ہو گئی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس امت کے لیے ایک خلیفہ، یعنی اس امت کا ایک امیر کے لیے، امیر کی تلاش کے لیے، قریش کا ہی امیر، کیونکہ اللہ کے رسول کی معروف حدیث ہے کہ خلیفہ جو بنے گا وہ قریش کا ہی بنے گا. تو قریش کا ایک امیر، ایک خلیفہ چننے کے لیے وہ پہل کرنے نکلتے ہیں، وہ انصار کے پاس جاتے ہیں. اسی بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اس حدیث کے آخر میں ہے انصار کے پاس جاتے ہیں، ادھر پہ کچھ اختلاف ہوتا ہے. پھر اختلاف کے بعد جب خلیفہ کے لیے نام پیش کرنا ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پہ نام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا نام پیش کرتے ہیں. اگر وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی چاہت نہیں تھی، بلکہ وہ تو حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بنوں، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ ہم صحابہ میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے سب کی رضا سے. یہاں پہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو یہ خناس نے وسوسہ دینا چاہا، نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی چاہت تھی، یہ ہرگز غلط ہے. آگے کہتا ہے ارے یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا ہے. رسول اللہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عباس نے کہا میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی زندہ نہیں رہیں گے، آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں. آگے پیش کرو. حضرت علی نے کہا میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا. اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی. حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا کہ حضور انکار کر دیں گے، پھر الٹا خلیفہ بھی نہیں سنگا مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی.
मांगी है तो उन्होंने हजरत अबू बकर से कहना था, तो बात ही बिल्कुल गलत। यार मौला अली तो अपने रूहानी बाप से खिलाफत नहीं मांग रहा, रसूलुल्लाह। सही बुखारी में है, हजरत अब्बास ने कहा कि मैं बनु हाशिम के चेहरे मौत के वक्त पहचानता हूं और हुजूर की शक्ल मुबारक से मुझे लग रहा है कि अब ये जिंदा नहीं रहेंगे, आओ हम खिलाफत मांग लेते हैं। तो हजरत अली ने कहा कि मैं कभी भी रसूलुल्लाह से खिलाफत नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर हुजूर ने हमें इनकार कर दिया तो हुजूर की उम्मत कभी भी बनु हाशिम को खलीफा नहीं चुनेगी। हजरत अली को यह भी पता था हुजूर इनकार कर देंगे, फिर चौथा खलीफा भी नहीं सी होना मौला अली ने। ठीक है, मौला अली ने तो हुजूर से खिलाफत नहीं मांगी है, तो उन्होंने हजरत अबू बकर से कहना था, तो बात ही बिल्कुल इधर पे खन्नास ने एक वसवसा देना चाहा कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है खिलाफत की चाहत थी। इस बात से तो यही पता चलता है ना कि हजरत अब्बास को तो खिलाफत की चाहत थी, इसलिए वो हजरत अली से कह रहे हैं कि आओ हम खिलाफत मांग लेते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? हजरत अब्बास ने ये कहा है? चलिए हदीस से पूछते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 4447 में है। क्या है? मैं हदीस आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। मौत के वक्त बनु अब्दुल मुत्तलिब के चेहरों की मुझे खूब शनाख्त है। अब हमें आपके पास चलना चाहिए और आपसे पूछना चाहिए कि हमारे बाद खिलाफत किसे मिलेगी। ये नहीं कहा कि चलिए खिलाफत मांग लेते हैं, कि ये अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कह रहे हैं कि हमें उनसे, अल्लाह के रसूल से पूछना चाहिए कि हमारे बाद खिलाफत किसे मिलेगी। अगर हम इसके मुस्तहिक है तो हमें मालूम हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा मुस्तहिक होगा तो वो भी मालूम हो जाएगा। अब इधर इंसाफ से काम लीजिए। जो इस खन्नास ने इसके जाहिल लोंडों को वसवसा देने की कोशिश की कि नौजुबिल्लाह अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत की चाहत थी, खिलाफत मांगने के लिए गए थे। अब इधर पे तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि पता चल जाएगा ना कि खलीफा होगा कौन, क्योंकि इतनी बड़ी उम्मत है, इसका कोई तो खलीफा होना चाहिए, इसका कोई तो अमीर होना चाहिए, उम्मत को ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये पूछना एक सही था। फिर आगे क्या कह रहे हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतालिक अपने खलीफा को मुमकिन है कि कुछ वसीयतें कर दे, यानी खलीफा का नाम भी बता दे और उसको वसीयतें कर दे। लेकिन यहाँ पे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल खलीफा की लिस्ट बना दे, यानी उनके बाद एक खलीफा नामजद कर दे। ये उनकी चाहत थी, ठीक है। फिर इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे मना किया। क्यों मना किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह की कसम अगर हमने इस वक्त आपसे इसके मुतालिक कुछ पूछा और आपने इनकार कर दिया तो फिर लोग हमेशा के लिए इससे हमें महरूम कर देंगे। मैं तो हरगिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक कुछ नहीं पूछूंगा। यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इधर पे खौफ हुआ। क्या खौफ हुआ? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पूछा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम ना लेते हुए सिर्फ एक खलीफा का नाम लिया, तो उम्मत जो है वो एक गलत फहमी में पड़ जाएगी कि यहाँ से बनु हाशिम का नाम ही निकाल दिया अल्लाह के रसूल ने, और आगे चलकर बनु हाशिम का कोई खलीफा ना बन पाए। इसलिए हजरत अली ने ये गुमान, ये गलत फहमी उम्मत को ना हो जाए, इसलिए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछने से मना किया। ना कि इधर ये है कि हजरत अली जो है इधर खिलाफत मांगने से मना कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। बल्कि हजरत अली इधर क्यों मना कर रहे हैं? ताकि उनको खिलाफत, ताकि उम्मत जो है गलत फहमी में ना पड़ते हुए बनु हाशिम को खलीफा ना बनाए आगे चलकर, इसलिए हजरत अली ने मना किया। फिर आगे ये खन्नास कहता है, दूसरा, मौला अली को जरूरत नहीं थी खिलाफत की मेरे भाई, और दूसरा मौला अली को जरूरत नहीं थी खिलाफत की मेरे भाई। क्या वाकई में ऐसा है कि उम्मत को मौला अली के खलीफा होने की जरूरत नहीं थी?
کہ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ میں امت کا خلیفہ بنوں خیر خواہ؟ ایسا ہرگز نہیں تھا، جیسا ہم نے حدیث میں پڑھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر رہے ہیں کہ میرا نام جو ہے منع کر رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول کو مت پوچھو۔ کیوں؟ اگر پوچھیں گے، انہوں نے انکار کر دیا ہمارا نام، یعنی لسٹ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے فوراً بعد جو پہلے خلیفہ ہوں گے اس میں اگر انکار کر دیا تو امت غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اور بنو ہاشم کو خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اس خوف سے جو ہے حضرت علی نے منع کیا، یعنی وہ بھی تو چاہتے تھے کہ میں امت کا خیر خواہ خلیفہ بنوں، اور امت بھی تو چاہتی ہے نا کہ حضرت علی جیسے انسان جو ہے امت کے لیے خلیفہ بنے۔ جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کے نزدیک آئے، جب خلیفہ کے لیے 6 نام بتائے، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے نام شامل تھے، تو جب آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں خلیفہ چننے کی جب باری آئی، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دونوں میں سے کوئی اپنا نام پیچھے لینا چاہتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئے، یعنی وہ بھی تو چاہتے تھے کہ میں امت کا خیر خواہ خلیفہ بنوں، خاموش ہو گئے۔ لیکن ان کو پھر احساس ہوا کہ میرے سے افضل جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ تسلیم کیا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں۔ پھر یہ خناس آگے کہتا ہے رسول اللہ کے گھر والے وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے کر ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا۔ سرکار ذرا امیجن کرے، کوئی چھوٹا بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آ کر، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ مجھے آپ اپنے گھر آ کر ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ اب یہاں پہ اس خناس نے خطرناک وسوسہ دیا، وہ شیعہ رافضی ہو، تم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہو، لیکن اس خناس نے تو جو ہے خلیفہ کا کنگ جو ہے حضرت علی کو بنا دیا۔ اور دلیل کیا دی؟ وہی بھونگی والی دلیل، جاہلوں والی دلیل، جیسا ہم نے ویڈیو میں دیکھا، جیسے بریلوی علماء اپنی عوام کو ایصال ثواب کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھودا تو اس سے ایصال ثواب ثابت ہو گیا۔ بریلویوں کی دلیل یہ تو اس سے بھی نپتر بھونگی دلیل دے رہا ہے۔ کیا کہ حضرت علی نے ابو بکر کو اپنے گھر بلایا، یعنی ادھر پہ جو ہے نا یہ ایک شیطانی اصول جو دے رہا ہے کہ بلانے والا افضل ہوتا ہے آنے والوں سے۔ اگر واقعی میں ایسا ہے، بلانے والا افضل ہو جاتا ہے آنے والے سے، اگر ایسا ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جن کو جو بخاری مسلم کے کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے، تو کیا نعوذ باللہ صحابہ اللہ کے رسول سے افضل ہو گئے؟ ارے قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں ان کا علم سیکھنے، تو کیا نعوذ باللہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ ارے چلیے اب حضرت علی کی ہی بات کرتے ہیں، جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جو معروف حدیث ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا
बाग फदक को लेकर उस इख्तिलाफ को हल करने के लिए आले मोहम्मद अहले बैत जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा रहे हैं फैसला करने के लिए। अब बताइए, दोनों अहले बैत जो जिनके ऊपर सदका हराम है, फैसला कराने किधर जा रहे हैं? जो सही बुखारी की दूसरी हदीस है, हदीस नंबर 3696 यानी 3696 में है कि उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर हद लगाने लगा रहे हैं, सज़ा देने लगा रहे हैं। यानी बतौर काजी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुला रहे हैं, बुलाया और सज़ा देने लगाया। तो अब फैसला आप कीजिए, इस खन्नास के शैतानी फर्जी उसूल के तहत फैसला आप कीजिए। हम तो इस शैतानी उसूल, इस फर्जी उसूल को हम लोग मानते ही नहीं है, ठीक है। फिर ये खन्नास आगे कहता है, तो हज़रत अबू बकर समझते थे कि ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, इनके सदके ही हमें ये सब मिला हुआ है, ये सदका वो बरेलवी और शिया वाला नहीं, यानी इनकी वजह से, इस घराने की बरकत से। तो हजरत अबू बकर समझते थे ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, इनका सदका ही हमें ये सब कुछ मिला हुआ है, ये सदका वो बरेलवियों और शियों वाला नहीं, यानी इनकी वजह से, इस घराने की बरकत से। अब बताइए भाई, ये सदका जो बता रहा है ये शिया और बरेलवी वाला है या नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, हजरत अबू बकर ने ये कब कहा? दलील, इस कज़्ज़ाब मिर्जा के जाहिल लौंडों से मेरा ये सवाल है, क़यामत तक का वक्त है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये अल्फाज बता दीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा है। यानी ये जो है इसका लुकमा जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर डाल रहा है। कहा हजरत अबू बकर ने ये बात कहा कही? दलील है ना, दलील। फिर आगे खुद का लुकमा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर डालते हुए कहता है, इन्हें चुना है नबूवत के लिए, इनकी वजह से ये फैसिलिटी वेल कर रहे हैं, इसलिए बुखारी में अल्फाज है। अब अल्फाज भी सुनिए, मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो, हजरत अबू बकर का कौल है और इमाम बुखारी ने इसको हसन और हुसैन के चैप्टर में लिया है, उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लिया। अल्फाज है, मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो, हजरत अबू बकर का कौल है, और इमाम बुखारी ने इसको हसन हुसैन के चैप्टर में लिया है, उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लिया। अब बात क्या कर रहा है ये खन्नास? इन्हें चुना है नबूवत के लिए, इनकी वजह से ये फैसिलिटी वेल कर रहे हैं। ये है हदीस में अल्फाज। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर ये जो खुद का लुकमा डाल रहा है, इधर हजरत अबू बकर ने ये अल्फाज कहे हैं, बल्कि हजरत अबू बकर क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद के कुर्ब को आले मोहम्मद में तलाश करो, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को, खुशनुदी को आले मोहम्मद में तलाश करो। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आले अली यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हसन हुसैन और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम लिया है? नहीं, बल्कि उन्होंने तमाम अहले बैत का जिक्र किया है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहने के लिए बस यही अहले बैत के ताल्लुक से फजीलत वारिद है हदीसों में? ऐसा है नहीं। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6290 में, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल के पास भेजते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ बात बताने के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? हदीस में सुनिए आप क्या कहते हैं, ऐ बेटी, क्या तू वो नहीं चाहती जो मैं चाहूँ? वो बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो वही चाहती हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मोहब्बत रख आयशा से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, उनकी खुशनुदी जो है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है।
یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، خود یہ بات اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. پھر صرف یہ اما عائشہ نہیں ہے بلکہ دوسری بھی حدیث میں آتا ہے، جیسا مشہور اور معروف واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے اور آپ اہل بیت ہے، آل رسول ہے، تو آپ کے ذریعے سے ہم بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو چلیے. حضرت عمر بھی ادھر کیا بتا رہے ہیں، یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ قرب کے لیے، خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ بارش ہو جائے. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے تمام اہل بیت کے تعلق سے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں بھی شامل ہے، آل علی بھی شامل ہے، آل عباس بھی شامل ہے، آل عقیل بھی شامل ہے، آل جعفر بھی شامل ہے. پھر یہ خناس آگے کہتا ہے کبھی بھی صحابہ کرام نے اہل بیت کے مقابلے میں دیکھا ہی نہیں، یہ میرا چیلنج ہے. چاہتے ہیں کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں، میرا چیلنج ہے. بھائی جب تیرا چیلنج کب ایکسیپٹ ہوگا؟ جب اہل بیت نے اپنے آپ کو صحابہ سے افضل بتایا ہو، جبکہ خود ایک خناس اس بات کو مانتا بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3698 3698 میں ہے، کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے. پہلے تو اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، خود کہتے ہیں کہ افضل انہوں ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. تو یہاں اس چائنا کے امام خناس مرزا کا جو ہے چیلنج جو ہے کچھ کام کا نہیں ہے، مطلب وہ چیلنج کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. تو تیرا جو اہل بیت کے نام پر جو محبت کا جو دم بھرنے کا جو چورن ہے وہ کچھ کام کا، کیونکہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تعلیمات سے تو محروم ہے، ان کی تعلیمات پہ تو عمل نہیں کرتا ہے، بس اہل بیت کے نام کا چورن بیچتے ہوئے تو شیعہ رافضیوں کا گول کیپر بنا بیٹھا ہے. پھر یہ خناس آگے کہتا ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ ہو، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہو. پوچھتا ہوں آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو. میرے بھائی تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ کو، تمام اہل بیت کو نبی نے ہی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. اور یہ صحیح حدیثوں سے، صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے دور میں بھی شرک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی شراب پیا کرتے تھے. اور یہ کیا بات ہے بھائی؟ جب اللہ کے رسول نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، تو ان کا ہی کلمہ پڑھیں گے نا سبھی لوگ. اہل بیت بھی تو ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، یہ کون سی بات ہے یار. پھر یہ خناس آگے کہتا ہے حضور یہاں تک کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں خناس یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ حضور نے یہ جو بات کہی ہے وہ حضرت ابو بکر کے تعلق سے کہی ہے، یعنی حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی. نعوذ باللہ من ذلک، ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ دوسروں کو کہتا ہے یار پوری حدیث تو پڑھو، آدھی کیوں پڑھتے ہو. اب یہ خناس نے بھی ادھر آدھی حدیث پڑھی. پوری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3729 میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھی پیغام نکاح دیا. اس کی اطلاع جب حضرت فاطمہ کو ہوئی تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربی سے زینب کی آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی کی شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے، اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتے۔ تو بھائیوں، میت نکلی مرزا کی، اس کے جاہل لونڈوں کی۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کس کے تعلق سے کہی؟ حضرت علی کے۔ پھر فیصلہ آپ کیجیے، ہم نہیں کریں گے، کیونکہ مشاہدات صحابہ اور یہ چیزوں میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن ادھر پہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ اس خناس کے وسوسوں کے جواب کے لیے پیش کر رہے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ خناس آگے کہتا ہے وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہے، اہل بیت رسول۔ وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں، اہل بیت رسول۔ بے شک چوزن پیپل آف گاڈ ہے۔ کیا ابو لہب بھی چوزن پیپل آف گاڈ ہے جو کافر تھا؟ کیا ابو طالب بھی جو بخاری مسلم میں ہے، میرے الفاظ میں بخاری مسلم میں تعلق سے اللہ کے جو شرک کی حالت میں مرے، جن کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہے، اور بخاری مسلم میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کو بھی مطلب وہ بھی شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ پھر اچھا چوزن پیپل آف گاڈ کون ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے جو سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی صراط مستقیم پہ آنے والے لوگ جو ہے وہ چوزن پیپل آف گاڈ ہے، نہ کہ کسی گھر میں یا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ چوزن پیپل آف گاڈ ہے۔ پھر ایک خناس آگے کہتا ہے، دیکھیں نا نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیں نا نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے۔ بے شک درود ابراہیم جو ہے وہ آل محمد پہ ہے، لیکن ادھر پہ یہ چوچو ادھر پہ یہ وسوسہ یہ دینا چاہتا ہے کہ آل محمد سے مراد جو ہے وہ آل علی ہے، ازواج مطہرات نہیں ہے، یہ وسوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3369، کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھ کے بھی سنایا، وہی وہ درود تو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو درود ہے۔ اس کے علاوہ نبی نے دوسرا درود بھی بتایا، وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، یعنی اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر، ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر۔ ادھر نبی کی بیویاں بھی شمار ہو رہی ہے الحمدللہ، صرف آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں بھی۔ پھر ایک خناس آگے کہتا ہے حضرت عمر تو ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے، اب مجھے بتائے اس کے بعد آپ کس طرح کہہ دے کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تاڑے نال جڑ جائے۔ دعویٰ ہے حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ آل البیت سے نکل آئے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تواڈے نال جوڑ دے۔
अच्छा, बच्ची का रिश्ता मांगने से अफजल हो जाते हैं? सबसे पहले तो इधर ये देखिए कि इस हदीस जो बुखारी में हदीस है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उम्मे कुलसूम का रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? हजरत उमर के अल्फाज है कि मेरा रिश्ता कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए। अब यहाँ पे इस कन्नास ने जो शैतानी उसूल बनाया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा, इसलिए हजरत अली अफजल। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? अब जो बात करूँगा ना इसमें तो पलम्बरियों के, मिर्जाइयों के, इसके जाहिल लौंडों की तो मैयत उठनी ही उठनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसकी बेटी है? हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जबकि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होकर उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जो है निकाह के लिए रिश्ता भेजते हैं। फिर कौन में अफजल? हाँ, नौजुबिल्लाह, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अफजल हो गए अल्लाह के रसूल? हरगिज़ नहीं। तो ये शैतानी उसूल जो है इस खन्नास का, देखिए किस तरह से गुस्ताखिया पे गुस्ताखिया हो रही है नबी की शान में, अहले बैत की शान में। तो क्या नौजुबिल्लाह हजरत अबू सुफियान अल्लाह के रसूल से अफजल हो गए? इनके उसूल से, इनके शैतानी उसूल से, हमारे उसूल से नहीं है। फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह के लिए तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर पर खुद होकर रिश्ता भेजा था। जबकि ये खन्नास पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है शिया रावजियों के इस अकीदे को प्रमोट करने के लिए कि हजरत अली अफजल है, इसी उसूल से है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बड़े अफजल हो गए? आप फैसला कीजिए, हम नहीं, क्योंकि ये हमारा उसूल हरगिज नहीं है। तो आगे ये खन्नास कहता है, तो आपको ये वसवसा भी कैसे आया कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर अपने आप को अहलुल बैत से अफजल समझते होंगे? तो आपको ये वसवसा भी कैसे आ गया कि हजरत अबू बकर उमर अहलुल बैत से अपने आप को बेहतर समझते होंगे? ये वसवसा तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि हजरत अली खुद अपने आप से जो है हजरत अबू बकर उमर को अफजल बता रहे हैं। और जैसे हमने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हम अबू बकर के मुकाबले में किसी को नहीं लाते थे, और हजरत उसके बाद फिर हम हजरत उमर के मुकाबले में किसी को नहीं लाते थे, उसके बाद हजरत उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में किसी को नहीं लाते थे। तो ये वसवसा नहीं है, वसवसा तो इस खन्नास ने डाला, जैसा हमने पूरा देखा और इसको सही हदीसों की रोशनी में साबित भी किया। वसवसा तो ये डाल रहा है एक शैतानी उसूल बनाकर, जिसके अंदर नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और अहले बैत की भी शान में गुस्ताखी हो रही है, क्या जिसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह ताला इस फितने से, इस शर से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।